سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ ایک ہی ہے۔ الحی القیوم زندہ ہے بالذات، اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم قائم ہے، اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ از خود قائم ہے، دیگر تمام چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے دربار میں مگر اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی اجازت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو اس مخلوق کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور احاطہ نہیں کر سکتی یہ مخلوق اس کے علم کا مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہی نے احاطہ کیا ہوا ہے، وسیع ہے اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اس کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے طاغوت سے انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس اس نے مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا۔ لن انفصام لہا، جو اب اسے نہیں چھوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو ظلمت سے نور کی طرف، والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست جو ہیں الطاغوت ہیں، یخرجونہم، جو ان کو نکالتے ہیں نور سے ظلمت کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین اکرام، منشور اسلام بیان ہو رہا ہے، اللہ، اور یعنی پہلا حصہ جو ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھوڑی سی معرفت ہے اور اس کی ذات کا بیان ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کی پھر تھوڑی سی تفصیلات ہیں۔ جو گزشتہ سبق تھا تو اس میں ہم پہنچے تھے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا تک۔ آج کا جو سبق ہے وہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ بہت بلند ہے۔ اللہ، سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ العلی، بہت بلند ہے، اور اتنی بلند ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے، تمام سوچوں سے بالا تر ہے۔ ذات الہی کی جو اصل حقیقت ہے، لا یدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہماری تمام سوچوں سے ماورا ہے وہ ذات، العلی، بہت بلند ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے تو بات یہ ہے کہ سوچنا تو ضرور چاہیے کہ بھئی ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنی بلند ذات ہے، کتنی طاقتور ذات ہے، کتنی مالک و مولا ہے، اور نفع دینے والی بھی ہے، نقصان دینے والی بھی ہے، دوسرے تمام خزانوں کی مالک ہے، تو ہم نے آخر کیوں اس سے منہ موڑا ہوا ہے؟ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، عام سمجھانے کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں، ہمارا جو صوبے کا یہ ضلع کا جو ایس پی ہے، مثال کے طور پہ ایس پی ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، پولیس کا سپرڈنٹ پولیس، اس کے آگے جو ہیں، جو اس سے نیچے عملہ ہے، وہ سب آ کے اس کو سلوٹ کرتے، انسپیکٹر ہے، حوالدار ہے، سپاہی ہے، اور ڈی ایس پی صاحب ہیں، اور جو بھی ہیں، تو وہ سب آ کے اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ایک دن جو ہے وہ آئی جی صاحب آ جاتے ہیں معائنے کے لیے، تو ایس پی صاحب جو ہے وہ خود سلوٹ کرنے والوں میں اس ہستی کو کھڑے ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ سلوٹ کرتے ہیں آئی جی صاحب کو۔ یعنی آئی جی تو میں ایک تھوڑا سا میں نے ڈی آئی جی کہنا تھا، ڈی آئی جی صاحب آتے ہیں، ایک دن ڈی آئی جی صاحب آتے ہیں تو وہ پریڈ جو ہوتی ہے تو اس میں جناب جب ڈی آئی جی صاحب تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا سلوٹ جو ہے وہ ایس پی صاحب کرتے ہیں، اور باقی صاحب اس کے ساتھ، یعنی وہ سلوٹ کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو ایس پی صاحب ہیں وہ سلوٹ کرنے والے ہیں، پہلے تو سلوٹ لے رہے تھے اپنے سے ماتحت، لیکن جب ڈی آئی جی صاحب آ گئے تو وہ یعنی جو ضلع کا سربراہ ہے، جب وہ آتا ہے معائنے کے لیے یا پریڈ کے معائنے کے لیے، تو وہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ سلوٹ کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک تھانے کا معائنہ کرنے آئی جی صاحب آ جاتے ہیں، تو ڈی آئی جی صاحب پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور ڈی آئی جی صاحب پھر سلوٹ کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں،
اور سلوٹ لینے والا کون ہوتا ہے؟ آئی جی ہوتا ہے، وہ صوبے کا سربراہ ہے۔ یہ اتنی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا پائے، اور ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کی حق تھا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو قدر جو ہے بڑی عظیم الشان ہے، العلی، بہت عظیم الشان ہے۔ سامعین کرام، یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں، جو مثال کے طور پہ ڈپٹی کمشنر ہے، سارے آفس کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سلام کرتے ہیں۔ ایک دن کمشنر صاحب آ جاتے ہیں تو وہ ڈی سی صاحب جو ہے پھر سلام کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک دن جو ہے چیف سیکرٹری آ جاتے ہیں تو کمشنر پھر سلام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا رتبے والا آ گیا، چیف سیکرٹری آ گیا۔ ایک دن وزیر اعلیٰ صاحب آ جاتے ہیں تو وہ چیف سیکرٹری صاحب پھر وہ خود سلام کرنے والوں میں، اور سلام لینے والا کون ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں سامعین اکرام، میں ایسی عرض کر رہا ہوں، لیکن ہم بہت برا سلوک کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ جس ہستی کو جو مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام ہم نہیں دے رہے، نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ خشیت اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ دیکھیں، معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے؟ معاشرے میں بگاڑ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، خوف خدا ان کا ہو گیا ہے۔ لوگ دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی علل اعلان نافرمانیوں میں مصروف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اتباع میں مصروف ہیں، ان کی سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دھڑلے سے ہو رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں اپنی، یعنی جو نافرمانیاں ہیں اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے، اللہ اور رسول کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے پہچانا نہیں ہے، دراصل اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچانا نہیں ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک پہچان نہ ہو جائے کسی شخص کی، یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ جب تک پہچان نہ ہو جائے ایک شخصیت کی، تو آپ اس سے اس کے موافق سلوک کر ہی نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پہچان لیں اللہ تعالیٰ کو، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں کہ وہ کون ہے، وہ ذات کیسی صفات کا مالک ہے، کیسی طاقتوں کا مالک ہے، کیا کیا خزانے ہیں اس کے پاس، کیا کیا طاقتیں ہیں، کیا کیا قدرتیں ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ علم نہیں ہے تبھی تو بے قدری ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے تبھی تو بے قدری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما فقط ڈرتے ہیں اللہ سے جو جانتے ہیں۔ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے خشیت الہی کے لیے، جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خشیت الہی اپنی جگہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ بنیادی ہماری ضرورت ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے خشیت، یعنی اس کی شان کے مطابق سلوک نہ کیا تو تباہی ہمارا مقدر ہے۔ بن دیکھے ڈرنا، بن یعنی ڈرنا کس معنوں میں؟ وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، وہ تو محبت کے قابل ہے، یعنی اس کی حیثیت کا خیال رکھنا۔ ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ مرتبے کا شخص آتا ہے تو آپ اس کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ آتا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس کی محفل میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے،
یا مثال کے طور پہ یعنی وزیر اعلیٰ تو خیر ایک عوامی ہوتا ہے، میں آپ کو فوج کی مثال دے دیتا ہوں. فوج میں جو ہے جناب سپاہی بھی ہیں، میجر بھی ہیں، کیپٹن بھی ہیں، بریگیڈیئر بھی ہیں، اور کرنلز بھی ہیں، اور لیفٹیننٹ کرنل بھی ہیں. ایک دن آ جاتا ہے میجر جنرل، دربار لگتا ہے، کسی کی مجال ہے؟ یعنی ڈرنا اس معنوں میں نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت، جو اس کے ستارے لگے ہوئے، اس کا خیال رکھنا، جو طاقت ہے اس کی، اس کا اندازہ کر لینا کہ بھئی اس کے تو یہ تو جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا. تو اس کی حیثیت کا اندازہ کرنا اور اس کا خیال رکھنا، حد ادب کہتے ہیں ہم. حد ادب پہلے وہ ہوتا ہے نا، بادشاہ ہوتے تھے تو یہ بڑا درباری ایک وہ حد ادب، ایک روایتی جملہ ہے حد ادب، یعنی ادب، آداب، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہمارے تصوف میں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے طریقے ہمیں بتاتا ہے، خصوصی کورسز ہوتے ہیں، اس میں صوفیہ کہتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا ادب ہی ہے. ادب تو ادب جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ادب ایک ہستی کا احساس کر کے اس کی حیثیت کا، اس کے مرتبے کا، اس کے مقام کا خیال رکھنا، یہ مطلوب ہے. سامعین کرام، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے وقار کا تمہیں خیال ہی نہیں. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اپنے رب کی حیثیت سے، اس کے مقام سے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ خشیت بالغیب جو ہے سامعین اکرام، یہ مقصود ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے. دیکھیں، سمجھنے کے لیے بات اتنی مشکل نہیں ہے. جو ڈرتے نہیں ہیں تو وہ پھر خیال کیا رکھیں گے؟ جو ڈریں گے وہی خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ کے دین کا. جنہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے وہ اللہ کے دین کا کیا خیال رکھیں گے؟ اللہ کے رسول کی کیا، اس کی سنتوں کی کیا پاسداری کریں گے؟ آج کل اللہ کے احکامات، یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں سامعین اکرام، توجہ کریں کہ ایسا ہے کہ نہیں. آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں قرآن کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کے طریقے، ان کا اسوہ حسنہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں، روند رہے ہیں قصدن عمدن. یہ کوئی بھول کے نہیں ہو رہا، اچھی طرح معلوم ہے سود حرام ہے، لے رہے ہیں. یہ سود میں ایک مثال کے طور پہ لاتا ہوں ہمیشہ. بہت سے احکامات ہیں، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، مردوں کو خیال ہے، بے حیائی کی باتیں عام ہو رہی ہیں. یہ چینلوں کی بھرمار ہے. کسی نے کوئی احتجاج کیا ہے کہ بھئی یہ ڈرامے ہماری شریعت کے خلاف ہیں، ہمارے اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، آپ لوگ بے حیائی پھیلا رہے، مردوں اور عورتوں کو کس طرح دکھایا جا رہا ہے؟ کسی نے کوئی احتجاج کیا ہے؟ بلکہ اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ فلاں ملک کے ڈرامے لاؤ، اس میں زیادہ بے باکی ہے. یہ ساری وجوہات کیا ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے. مطلوب خوف خدا ہے، تقوی. والعاقبۃ للمتقین، جو ڈرتا ہے اس کے لیے عاقبت ہے، اس کی عاقبت بہتر ہوگی.
یعنی جو ڈرے گا نہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقام کا خیال نہیں رکھے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، سورہ رحمان کی میں نے آپ کو آیت میں، کہ جو رحمان کے مقام سے ڈرا یا رحمان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کیونکہ سامنے تو کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اور وہ کہیں دیر تو نہیں ہے. آخرت کی زندگی تو آپ کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، آپ عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں. موت جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں. جب پردے ہٹ جاتے ہیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قبر میں ہر مردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، کیوں کہ پردے ہٹ گئے. یہاں تو پردے پڑے ہوئے، لیکن جو یہاں پردے ہٹا لے تو پھر وہ تو خوش قسمت ہے اور اچھا شخص ہے جو کوشش کر کے وہ پردے موت سے پہلے اپنے ہاتھ سے، اپنے آنکھوں سے ہٹا لے اور اپنی آنکھوں کو بینا کر لے، کیونکہ اگر یہاں اندھا رہا تو وہاں اندھا رہے گا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں حق سے اندھا رہا وہ وہاں بھی حق سے اندھا رہے گا اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا. واضل سبیلا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. ہم تو یہاں کچھ دیکھ لینے کی آرزو کرتے ہیں. پیر صاحب کی کرامات جب تک ہم نے نہیں دیکھی تو وہ پیر ہی نہیں ہے جس کی کوئی کرامات نہ ہو. اللہ اکبر. جس کی کوئی کرامات نہ ہو، جو کوئی ایسی ہمیں ایسی باتیں نہ بتا دے جو خوارق ہیں، تو ہم اس کو تو اللہ کا ولی ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ تصورات غلط ہیں. تو بات یہ ہے سامعین کرام، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ. قرآن کی تھوڑی سی آپ سنیں نا بات، اصل چیز تو قرآن ہے، ہمارے آپ کے تصورات تو کوئی چیز نہیں ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ، جو ڈرا اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے بخشش ہے. وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. سورہ ملک میں آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بات ہے سامعین کرام. تو میں عرض کر رہا تھا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی بات کر رہے تھے. بہت بلند مرتبہ ذات ہے، العلی، بہت بلند ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ذات کو پہچان لینا چاہیے، پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو اللہ والے ہیں یہ ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ان کی رہنمائی میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کچھ معرفت حاصل کر سکتے ہیں. معرفت حاصل کرنا ہے تو کسی خبردار سے پوچھنا ہوگا اس کے بارے میں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ اہل ذکر سے پوچھیں اگر آپ نہیں جانتے. وَهُوَ الْعَلِي، وہ بہت بلند مرتبہ ہے. العلی، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سامعین اکرام، آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ یعنی ہمارے خواب و خیال سے باہر باتیں ہیں. اللہ کی ذات الہی جو ہے وہ ہمارے یعنی تمام جو عقل کی حدود ہے اس سے تمام حدود سے باہر ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بلند ہستی وہ ہمیں اپنے پاس بلانا چاہے
کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. وہ ہمیں اپنے دیدار کے لیے بلانا چاہے. اس نے ہمیں یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اس کے دیدار کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کریں. اپنا راستہ بتایا ہے، صراط مستقیم بتایا ہے. چونکہ وہ منزل ہے ہماری. اللہ مقصود واحد ہے، منزل واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں. جو موجود ہے وہی مقصود ہے، اور تو کچھ کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. بالذات زندہ اور قائم کون ہے؟ ایک اللہ ہے، تو وہی مقصود ہے. اور باقی تو دعوت دینے والے ہیں اس کی طرف. اگر رسول ہیں داعیا الی اللہ، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. تمام پیغمبران کرام دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف کہ چلو ففروا الی اللہ، چلو بھائی اللہ تعالی کی طرف دوڑو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف. جنت کیا ہے آپ کو میں نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا دوسرا نام ہے. اللہ کے قرب کا دوسرا نام ہے جنت. تو بات یہ ہے کہ العالی بہت بلند ہے. آپ کو جو میں مثالیں دے رہا تھا نا کہ یہ میجر جنرل ہیں اور ڈی آئی جی ہیں، اس میں یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کتنی چھوٹی چھوٹی ہستیوں سے توقعات بنا رکھی ہیں. اب دھاتی کو لے لیں، سونا چاندی کیا ہے؟ دھاتی ہیں. اس میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. تو سونا چاندی سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں، بہت حفاظت کرتے ہیں سونے چاندی کی. بہت متمنی ہیں کہ ہمارے پاس ڈھیروں سونا ہو. لالچ تو ہوتی ہے نا، ڈھیروں سونا ہو. بہت جب سونا حاصل ہو جائے آپ کے پاس، آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 کلو سونا ہے تو وہ تو گھر میں نہیں رکھے گا، وہ تو جا کے کہیں چپکے سے بینک کے لاکر میں رکھ کے آئے گا. تو یہ دھاتوں سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں. دھاتی تو ہے اور کیا ہے، اس کو آپ ڈھال لیتے ہیں، کبھی انگوٹھی بنا لیتے ہیں، کبھی چوڑی بنا لیتے ہیں، کبھی ہار بنا لیتے ہیں. تو دھات تو بس یہی ہوتا ہے، یہ اور کیا کام ہے. کچھ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں کچھ طاقت تو ہے، بظاہر ہے، لیکن اس میں رکھی کس نے ہے؟ یہ سونا چاندی کس نے بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. یہ ہیرے جواہرات کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر سب کچھ کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے آدھا کلو کا ہیرا نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ چاہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو ہیرے کا نہیں بنا سکتا. اس پوری دنیا کے اس کو پوری دنیا کو ہیرا نہیں بنا سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ تو اس کی طاقت ہمارے ذہن میں آنے کی بات نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. یہ ہم اس کے متعلق سوچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ ہم نے پھر توقعات لگا لی ہیں اور آسرے لگا لیے ہیں یہ ظاہری چیزوں سے. یہ میرے کام آئے گا، یہ وزیر اعلیٰ کام آئے گا، یہ فلاں عہدے والا کام آئے گا، یہ وہ کام آئے گا، پیسے کام آئیں گے، پیسے جمع کرو پیسے کام آئیں گے. پیسے جو ہیں سینت کے رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
سونا چاندی یا جو روپیہ ہے اس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے. جان ہے نہیں ہے. وہ آپ کو بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے. نہیں ہٹا سکتے. اگر اللہ نہ چاہے تو روپیہ پیسہ سونا چاندی ہیرا سونا جواہرات کوئی چیز انسان کے کام نہیں آ سکتی. مثالیں بھری پڑی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. مالک ایک ہے، قادر ایک ہے، اور پھر وہ مہربان بھی ہے اور وہ محبت کرنے والا ہے. ان ربی رحیم ودود، میرا رب جو ہے وہ مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے، رحیم ودود. تو بات یہ ہے کہ یہ العالی بہت بلند ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلند مرتبہ ذات ہے تو کیوں نہ، یعنی جو حقیقت ہے اس سے کیوں نہ رشتہ جوڑا جائے، اس سے مرادیں کیوں نہ مانگی جائیں، اس پر کیوں نہ اعتماد کیا جائے بجائے سونا چاندی کے. اس پہ اگر ہم اعتماد کرتے ہیں تو اصل حقیقت تو وہ ہے جنہوں نے یہ سونا چاندی پیدا کیا ہے اور اس کو یہ حیثیت دی ہے. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں، یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے. سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ سوچیں. یعنی قرآن تو صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، یہ سوچنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ میں تدبر کی دعوت دے رہا ہے. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ تم لوگ اس کی آیات میں، احکامات میں تدبر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو خامندان عقل. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم تو سوچتے نہیں ہیں سامعین کرام. سچی بات یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں سوچتے، اندھے بہرے ہو کے جو ہیں بس زندگی گزار رہے ہیں. اور وہی جو بات میں آپ کو کرتا ہوں کہ ناواقفیت کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، اور ایک جہالت کے دور میں ہم بس رہے ہیں. ظاہر دنیا کے دھوکے میں پڑ کے حقیقت سے ہم غافل ہیں. غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ مہلت کا ہے اور جلد ہی یہ مہلت ختم ہونے والی ہے. یہ جلد ہی مہلت ختم ہونے والی ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر مولا حق کے پاس واپس لوٹائے جائیں گے. العلی بہت بلند ہے. تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. اس کی عظمت العظیم، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. اب بہت بڑا کتنا بڑا کوئی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ذات اتنی ہی بڑی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی سے لو لگائی جائے، اسی سے مرادیں مانگی جائیں، اسی سے مشکل کشائی کی جائے، غیر اللہ سے نہ کی جائے. یہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں، جلدی سے مضمون جو ہے وہ بزرگان دین تک لے جاتے ہیں، قبروں تک لے جاتے ہیں. بات یہ ہے، ایسا بات نہیں ہے. بزرگان دین کو کوئی خدا نہیں کہتا. کوئی جاہل آدمی سے آپ پوچھیں کہ وہ کہے گا ہم یہاں دعا کے لیے ہیں، اس بزرگ کے توسط سے ہم مانگتے ہیں. اصل جو چیز ہے جو ظاہر پہ آپ اعتماد کر لیتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کے توسط سے توسل جو ہے وہ جائز ہے. حضور احادیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، توسل جائز ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لے، توسل قرآن میں بھی ہے. ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ توسل جائز ہے. اصل جو خرابی آ جاتی ہے کہ
اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم توقعات باندھ لیتے ہیں، اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ تو یہاں تک تو سامعین اکرام مضمون ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں۔ اب جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے وہ بھی اسی منشور کا حصہ ہے، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ ذات جس نے دین نازل کیا ہے، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں دین بتایا ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں؟ تو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ دین سے یہاں مراد عقیدہ ہے، جو عقیدہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے، عقیدہ توحید، اس کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے کسی پہ، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے گمراہی سے واضح ہو گئی، جیسے کہ تفصیل بیان کی ہے میں نے۔ اب ہدایت جو بیان ہوئی ہے یہ ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو دیگر صفات بیان کی گئی ہیں تمام قوتوں کا مالک وہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جو راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اس کے لیے جس عقیدے کی ضرورت ہے اس عقیدے کو مان لینا، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اگر آپ نے اس عقیدے کو مان لیا، اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں سامعین اکرام۔ اگر آپ نے اس عقیدے کو مان لیا اور آپ مسلمان بن گئے، اب آپ پہ جو قوانین اسلام ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کو نماز پڑھنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ بچہ جوان ہو جاتا ہے، 10 سال کی عمر میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو پھر جو ہے جو قوانین اسلام ہیں یہ آپ پر لاگو ہوں گے، یعنی پھر آپ غیر شرعی حرکت نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر تعزیرات ہیں۔ اگر آپ نے عقیدہ اسلام، عقیدہ توحید قبول نہیں کیا تو پھر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ نظام جو ہے، اصول جو ہے، حکومت جو ہے وہ اسلام کی ہوگی، اور غیر عقیدے والا شخص، غیر معاہد شخص اس اسلامی حکومت میں ذمہ بن کے رہے گا۔ اس کو اپنے عقیدے کی پرچار کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عقیدے کی اپنی پرچار غیر یعنی مشرکانہ عقائد کا وہ پرچار نہیں کر سکے، ہاں اس پر قائم رہ سکتا ہے، اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ باطل ہے، اور اسلامی حکومت کا ذمہ بن کے رہے گا اور حکومت اسلام کی ہوگی۔ یہ تھوڑی سی اس کی تفصیلات ہیں سامعین اکرام۔ دوبارہ میں عرض کر دوں کہ اپنی ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے کہ دین جو ہے یعنی اصول دین جو ہے وہ اللہ کی زمین میں اللہ کے نافذ ہوں گے۔ لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا نافذ ہوگا۔ غیر اسلامی حکومت برداشت نہیں کی جائے گی۔ برداشت نہیں کی جائے گی کہ مطلب یہ ہے کہ سب لوگ کوشش کریں گے اسلامی حکومت کے قیام کا، کیونکہ رسول آئے اس لیے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھیں، باطل نظریہ، باطل عقیدہ، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتے۔ واللہ لا یحب الفساد، فتنہ اور فساد اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔
تو اس کے دفع کرنے کے لیے، فساد کو دفع کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکم جو ہے وہ اسلام کا ہو، اللہ کا حکم ہو زمین میں۔ لیکن عقیدے کی پابندی نہیں ہے، کوئی اگر عقیدہ توحید کے علاوہ رکھنا چاہے تو اس کو آزادی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہی طریقہ کار ہے۔ یعنی جو مسلمان ابتدا میں جو فتوحات ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ ایک جماعت تیار ہو گئی تھی، وہ جاتے تھے، مسلمان جاتے تھے کہ بھئی یہ ہماری دعوت ہے، اس کو قبول کر لو، ہمارے مسلمان بھائی بن جاؤ۔ نہیں قبول کرتے، یہاں اللہ کا حکم نافذ ہوگا اس زمین میں، زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہوگی، ہم بطور نائبت ہیں اس کے، ہماری نہیں ہوگی، اللہ کی حکومت ہوگی، اور تم لوگ جو ہمارا عقیدہ نہیں قبول کر رہے اپنی مرضی سے، تو تم اس میں ذمہ بن کے رہو گے، غیر مسلم رہو گے۔ اگر یہ بھی نہیں، یہ دونوں شرائط اگر قبول نہیں ہے تمہیں، تو پھر تیسرا جو ہمارا کام ہے وہ ہمارا تم سے اعلان جنگ ہے۔ اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ جو ہے وہ پھر تلوار کرے گی کہ نہ تو تم اللہ کی حکومت تسلیم کر رہے ہو، نہ مسلمان بن رہے ہو۔ اب جو تیسرا راستہ ہے وہ جنگ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں کرتا، فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ بنیادی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے ان سے جنگ کرنی ہے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی توحید، عقیدہ توحید کے علاوہ کوئی اور عقیدہ نہ رہے، مشرکانہ عقائد نہ رہیں، ان کی حکومت نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، حکومت اللہ کی ہو جائے، احکامات اللہ کے اس میں نافذ ہوں۔ اور ٹھیک ہے، اس میں غیر مسلم رہ سکتے ہیں اور رہے ہیں۔ آج پاکستان ہے مثال کے طور پہ، ویسے تو زیادہ تفصیل نہیں کرتا، یہاں غیر مسلموں کو آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی۔ تو لا اکراہ فی الدین میں یہ ہے کہ اس عقیدے کو جو کہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ اسلام کا عقیدہ ہے، جو کہ عقیدہ توحید ہے، اس کو اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار پیدا کیا ہے اور اسلام میں جبر نہیں ہے، یعنی اس عقیدے کو ماننے میں جبر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے مان لیا، پھر آپ اس کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جب حق اور باطل واضح ہو گیا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق عقیدہ توحید ہے جو کہ بیان کیا گیا، اس کے علاوہ جو بھی ہے باطل ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو باقی ساری گمراہی ہے۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، اب جب کہ حق اور باطل واضح ہو گیا، تو اب فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو انکار کرے گا طاغوت سے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے پکڑ لی وہ، اب تھوڑا سا میں اس میں وضاحت کروں گا، یہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جس نے طاغوت سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا ٹیکسٹ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، جس نے دو کام کیے، انکار کیا اور اقرار کیا، طاغوت سے انکار کیا، اللہ کا اقرار کیا، اللہ پر ایمان لے آیا، بس
اس نے تھام لی وہ مضبوط، عروہ کہتے ہیں ہینڈل کو، کڑا، جیسے کہ کوزے کا جو حلقہ ہوتا ہے نا اس کو عروہ کہتے ہیں. تو یعنی پکڑنے والی چیز، عروہ پکڑنے والی چیز، ہر وہ چیز جو پکڑنے والی ہو، جس سے کوئی چیز پکڑا جا سکے. وثقہ مضبوطی سے، اس نے تھام لیا وہ ہینڈل مضبوطی سے. لن انفصام لہا، اب یہ اسے نہیں چھوٹے گا. بس سامعین کرام، بڑا آسان ہو گیا ہے. بات تو آسان ہے لیکن ظاہر میں آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں. من یکفر بالطاغوت، یعنی کرنے کے کام دو ہیں: طاغوت سے انکار، اللہ پر ایمان. دو کام ہیں. پھر اللہ اگر کسی نے یہ دو کام کر لیے تو اس نے وہ مضبوط کڑا جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، اب وہ اسے نہیں چھوٹے گا. دو کام کرنے ہیں: انکار کرنا ہے طاغوت کا، اللہ پر ایمان لانا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت سے انکار کیا. طاغوت کیا ہے؟ کتابوں میں جو مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے کہا ہے کہ شیطان نے عام طور پہ معنی کیا گیا ہے اس کا، شیطان سے. طاغوت شیطان. کسی نے لکھا ہے ظالم بادشاہ. طاغوت کے معنی کیا ہے؟ طاغوت بنیادی طور پہ حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں. طغا، اذهب الى فرعون انه طغا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرعون کے پاس چلے جائیے کیونکہ وہ حد سے بڑھ چکا ہے. کوئی بھی چیز جو حد سے بڑھ گئی وہ طغیانی اس کو کہتے ہیں. دریا جب اپنی حد سے بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی. طاغوت طغیانی آ گئی. طغا، حد سے بڑھ جانا. انہو طغا، یہ طاغوت جو ہے اسی قسم کا ایک لفظ ہے. یعنی فمن یکفر، جو چیز حد سے بڑھ جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا ہے. انسان کی یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھوڑی سی میں اللہ تعالیٰ کی تائید سے اور اس کی مدد سے اس طاغوت کی وضاحت کر رہا ہوں. انسان کی حد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دے. اس کا نفس اگر اس کو آمادہ کرے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ بات مان لو، میں ایک بات آپ کو تجویز کر رہا ہوں، نفس سے کہے تو نفس اس کا طاغوت ہو گیا، سرکش ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی پہ آمادہ کر رہا ہے اس کو. بہت سے سامعین کرام ایسے کام ہوتے ہیں، جلدی نہ کیجیے، بہت سے ایسے کام جو ہم نفس کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہم نفس کا کہنا مان لیتے ہیں، تو یہ طاغوت ہے. نفس طاغوت بن گیا. ظالم بادشاہ، مثال کے طور پہ جو علماء نے لکھا ہے حکمران، ظالم حکمران، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس کے اطاعت کے خلاف حکم دے تو وہ طاغوت بن گیا. آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ کے بیوی ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کے ضد میں یعنی مخالف آپ کو کوئی امر پیش کرے، آپ نے اسے مان لیا. آپ کی بیوی نے کوئی امر آپ کو پیش کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، آپ نے اس کو مان لیا تو بیوی طاغوت بن گئی. معاشرہ آپ کو ایک کام پر مجبور کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے پہ، اس کی خلاف ورزی کرنے پہ معاشرہ طاغوت بن گیا. ہر سرکش قوت جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آپ کو رائے دے وہ طاغوت ہے. اس میں شیطان بھی آ گیا، اس میں ظالم حکمران بھی آ گئے، اس میں آپ کا اپنا نفس بھی آ گیا، اس میں آپ کی بیوی آ گئی، بچے آ گئے، ماں باپ، جو بھی آپ کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ کو دعوت دیں، کوئی حکم دیں، کوئی سجیشن دیں،
اور آپ نے اسے مان لیا، یعنی ماننے پر بھی ہے نا، یعنی آپ نے یا تو آپ نے وہ سجیشن ماننی ہے یا اس کا انکار کرنا ہے۔ وہ جو حکم دینے والا ہے وہ تو طاغوت بن گیا۔ اب اگر آپ نے اس حکم سے، نفس کے حکم سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غیر اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کو مان لیا۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، سامعین اکرام، یہ طاغوت کا معنی جو ہے یہ عام ہے، یعنی ہر طاغوت ہستی جو ہے، ہر سرکش قوت سے انکار کر دینا۔ سامعین اکرام، ہم لوگ اس میں یعنی مشغول ہیں، تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں آپ اگر یعنی عقائد کے حساب سے اگر آپ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ پھر کفر ہے، شرک ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ نفس کا کہنا مان لیتا ہے یا مانتا رہتا ہے، تو پھر یہ فسق ہے، یہ شخص فاسق ہے، یہ انسان فاسق ہے۔ یہ مسلمان جو ہے اس کو آپ مومن نہیں کہہ سکتے، یہ پھر فاسق ہے، فاسق مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور ہستی کا کہنا مان رہا ہے۔ عقیدہ یعنی بظاہر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود ہے، لیکن حقیقت میں وہ غیر اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ فاسق ہے۔ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، جو کہ جس نے طاغوت سے انکار کر دیا۔ تو سامعین اکرام یعنی سوچ لینا چاہیے کہ آیا ہم نے طاغوت سے انکار کیا ہے کہ طاغوت کا ہم اقرار کر رہے ہیں عملی طور پر؟ یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ کیا ہم اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ کیا ہم غیر اللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی وہ غیر اللہ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ آپ کا نفس بھی غیر اللہ ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، معاشرہ ہو سکتا ہے، حکمران ہو سکتے ہیں، غیر اللہ ہیں یہ۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف سجیشن دیں آپ کو تو آپ نے اس سے انکار کرنا ہے، آپ نے وہ کہنا نہیں ماننا آپ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا۔ یہ اچھی طرح سامعین اکرام، آگے مضمون تھوڑا سا یعنی وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ یؤمن باللہ پہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق سے اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ آج کے سبق میں آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ طاغوت کیا چیز ہے۔ من یکفر بالطاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت ہر سرکش قوت جو آپ کو حد سے گزر جانے کی سجیشن دے، خواہ وہ آپ کا نفس ہے، خواہ وہ معاشرہ ہے، میاں ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ طاغوت سے آپ نے انکار کرنا ہے۔ اگر آپ نے طاغوت سے انکار نہ کیا تو ایمان باللہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ طاغوت سے انکار، طاغوت ہر سرکش قوت، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو بھی ہستی آپ کو کوئی سجیشن پیش کرتی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔